الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ اختتام کو پہنچا. رمضان کی برکتیں، سعادتیں، نوازشیں اور عنایتوں کا جو سلسلہ تھا، اللہ کے فضل سے ہر مسلمان نے کوشش کی ہوگی کہ انہیں وہ حاصل کرے. اپنی نمازوں کے ذریعے، تراویح کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، دعا ابتہال اور تضرع کے ذریعے. پورے سال کے تعلق سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس طرح بیٹری چارج کر لیتے ہیں تو آپ کا موبائل کام کرتا ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو 11 مہینے تک طاعت کی مشین چلنے کے لیے، اس کی بیٹری چارج ہونے کے لیے اس مہینے کو ہمیں عطا فرمایا ہے. اور ایک مومن کا امتیاز یہ ہے کہ وہ اللہ عز و جل کا مطیع و فرما بردار ہو. یہ حقیقی خوشی کی بات ہے. لہذا ایک مہینے روزے کے بعد شکرانے کے طور پر عید کی نماز دوگانہ جو ادا کی جاتی ہے، اسی شکر و سپاس کا ایک مظہر ہے کہ ہم اللہ کے حضور میں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں موقع عطا فرمایا اور ہم نے تیرے حضور میں جب رسائی بھی کی اور صبح سے شام تک ہم نے کھانے پینے سے بھی اعراض کیا، تیرے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے. اے اللہ، تو بڑا قادر ہے، تو اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ فرماتا ہے، کرم کا معاملہ فرماتا ہے. لہذا یہ سارے مظاہر تیرے کرم و رحم کے ہیں، جبر اور زیادتی اور ظلم کے اور تعدی کے نہیں ہیں. ایک مومن اس کا نذرانہ پیش کرتا ہے اور اس کا اقرار کرتا ہے. عید گزر گئی، رمضان مبارک کا مہینہ بھی جاتا رہا. اب ہماری زندگی میں اب ہمارا کیا فرض عائد ہوتا ہے؟ ایک مہینے تک روزہ جو رکھا گیا، اس روزے کے تعلق سے ہمارے اندر طاعت کا جو جذبہ پیدا ہونا چاہیے، ہمیں اپنے اوپر احتساب کی نظر ڈالتے ہوئے اس کا پورا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر وہ طاعت کا جذبہ پیدا ہوا کہ نہیں ہوا. ہم نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہم اپنے معاملات کو درست کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہم نے اگر کسی کے مال کو، کسی کی جائیداد کو، کسی کی دکان کو، کسی سے قرض لے کر کے نہ دینے کے جذبے کو اپنے اندر پال رکھا ہے تو اس کے اندر تبدیلی واقع ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ دینے کا جذبہ پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور ہم اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اور یہ زندگی جو فانی زندگی ہے اور جس کی حقیقت آج ہمارے سامنے کرونا کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہے کہ ہر چیز غیر مفید، ہر چیز اپنی جگہ رکی ہوئی اور ٹھہری ہوئی اور بے کیف زندگی کا ایک تصور پیش کر رہی ہے. لہذا اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ کیسے کیسے خواب تھے جو لے کر وہ لوگ چلے گئے جو کورونا کے سے متاثر ہوئے، شکار ہوئے، اور آج پوری دنیا سہمی ہوئی ہے، ڈری ہوئی ہے، خائف ہے کہ کہیں اسے یہ مرض لاحق نہ ہو جائے. حکومتیں پریشان ہیں، آج جائیداد کی فکر نہیں ہے، آج کارخانوں کی فکر نہیں ہے، آج منڈیوں کی فکر نہیں ہے، آج بڑے بڑے مالوں کی فکر نہیں ہے. فکر اس زندگی کی ہے کہ یہ زندگی کس طرح سے بچ جائے. یہ زندگی میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں کس نے دی ہے؟ یہ کس کی دی ہوئی عطا کرتا زندگی ہے؟ اس اللہ نے دی ہے. جس اللہ نے ہمیں ایک بوند پانی سے، ایک قطرے سے اس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور ہمیں پروان چڑھایا، ہمیں عقل و خرد سے نوازا، احسن تقویم کا، ہمیں
بہتر سے بہتر شکل اس نے عطا فرمائی، وہ مالک ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو بناتا ہے اس کا حکم اس پہ چلتا ہے۔ آپ گھر بناتے ہیں تو گھر پہ آپ کا حکم چلتا ہے۔ آپ جس کو شبستان سعادت قرار دیں، ایسا کوئی نہیں کہ اسے وہ ریسیپشن ہاؤس میں تبدیل کر دے۔ آپ کا حکم چلتا ہے، آپ مقرر کرتے ہیں۔ لہذا کوئی کارخانہ، کوئی کمپنی کوئی چیز بھی بناتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا آرڈر بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا کتابچہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ اس کو لگانے اور چلانے کی ذمہ داری بھی کمپنی اٹھاتی ہے اور وہاں لے جا کر کے لگاتی ہے اور چلا کر کے دکھاتی ہے۔ یہ ساری باتیں اس بات کی شاہد ہیں کہ جو بناتا ہے اس کا حکم چلتا ہے اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ ہم پیسہ دے کر کے یہ بھول نہیں جاتے کہ فلاں کمپنی نے اس میں کیا لکھا ہے، کس طرح اس کو چلانا ہے، اور ہم جس طرح چاہے منمانی طور پہ اس کو چلائے، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہم اس کی فکر کرتے ہیں کہ اس طرح سے اس کو استعمال کریں جس طرح کمپنی نے یا کارخانے نے یا اس مالک نے جس نے اس کو بنایا ہے اس کو اسی طرح سے چلایا جائے۔ لہذا ہمیں تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا چاہیے کہ اس مالک نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، ہمیں وجود بخشا ہے، ہمیں وہ چیزیں عطا کی ہیں جس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اس نے سارا کنٹرول کر رکھا ہے۔ لہذا موت و حیات اس کے قبضے میں ہے، تو ہمیں اپنی زندگی میں اس کے حکم کو فالو کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے اسی حقیقت کو آشکارا کرنے کے لیے روزے کا، 1 مہینے روزے کو فرض قرار دیا ہے، تاکہ اس کے اندر یہ سوچ اور یہ فکر پیدا ہو جائے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے یا اسے کرنا چاہیے وہ اللہ کے حکم کے مطابق اسے کرنا چاہیے۔ لہذا ایک روزہ وہ آپ نے رکھا جس میں آپ نے صبح سے لے کر شام تک، صبح صادق سے لے کر کے اور غروب آفتاب تک آپ کھانے سے، پینے سے اور اپنے اہل سے تعلق قائم کرنے سے گریزاں رہے، آپ نے اعراض کیا، دور رہے، اور اسی طرح سے غیبتوں سے، برائیوں سے، گناہ سے اپنے آپ کو بچایا۔ لیکن ایک دوسرا روزہ جو اس روزے کا ثمرہ ہے، جو اس روزے کا پھل ہے، جو اس روزے کا استعارہ ہے، جو اس روزے کا استثمار ہے جو ہم اپنی زندگی کے ساتھ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ 11 مہینے تک ہماری زندگی صفائے نفس کا آئینہ دار ہو، تزکیہ کا باوقار ایک سلسلہ قائم ہو جائے اس روزے کی برکت سے۔ تو یہ روزہ جو اب شروع ہو رہا ہے، جو بلوغ سے لے کر کے اور قبر تک یہ روزہ ہے، جس کی عید قبر میں ہوتی ہے، وہ عید اس کی ہے کہ جب پوچھا جائے من ربک ما دینک من رسولک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا رسول کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تو یہ محض الفاظ نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں طاعت الہی اور طاعت رسول اور دین اسلام کے تعلق سے پختہ عقیدے کی ایک ترجمانی ہے جو اسے قبر میں کرنی ہے۔ لہذا وہاں پر اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے، اللہ کی بڑائی کے ساتھ جب ذکر کرتا ہے تو عید کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ ایسی عید ہے جو جنت میں جانے تک اور جنت میں رہنے تک سلسلہ قائم رہے گا، جو ابدی عید ہے، سرمدی عید ہے اور لازوال عید ہے۔ اس عید کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے 1 مہینے کے روزے کے ساتھ عید کو دوگانہ ادا کر کے ایک ہمارے لیے ایک سلسلہ جاری فرمایا ہے کہ ہم اپنے اس ابدی عید کی فکر کریں جو لازوال ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوز مبین فرمایا ہے، جس کے لیے فوز عظیم فرمایا ہے، جس کے لیے فوز کبیر فرمایا ہے، بڑی کامیابی، بڑی عظمتوں والی کامیابی اور بہت کھلی ہوئی کامیابی جس کو گردانا گیا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ رمضان کے بعد ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے۔ اگر ہم کسی گناہ میں ملوث تھے تو دوبارہ پھر اس میں ملوث نہ ہوں۔ اگر ہم سے کوئی چوک ہو رہی تھی اور رمضان میں ہم بچتے رہے تو آئندہ ہم اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہ اگر ہم کریں گے
تو انشاءاللہ ہماری زندگی بہتر سے بہتر ہوگی، صفائے نفس کا آئینہ دار ہوگی، تزکیے کا وقار ہم کو حاصل ہوگا، اور رضوان الہی اور رضا الہی سے شاد کام ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔